اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے حوالے سے یہ آج 9واں درس ہے۔ ماہ رمضان کی 9ویں شب کی مخصوص نماز 6 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور نماز کے بعد 50 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ 9ویں روز کے روزے کا ثواب جو کتاب فضائل الاشہر الثلاثہ کے صفحہ نمبر 81 پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے تحت یہ ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو 9ویں روزے کے عوض 1000 عالم اور 1000 معتکفین اور 1000 مجاہدین کا ثواب عطا کرے گا۔ 9ویں دن کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اس دن مجھے اپنی وسیع رحمت سے بہرہ مند فرما اور اپنی واضح نشانیوں کی طرف میری رہنمائی فرما اور میرے رخ کو اپنی تمام رضایت کی طرف موڑ دے۔ اپنی محبت کے سبب اے مشتاق لوگوں کی آرزو۔ اس دعا کی شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے 3 باتوں کو طلب کیا گیا ہے، ایک رحمت پروردگار کو، دوسرا ہدایت الہی کو، تیسرا رضایت پروردگار کو۔ لہذا پہلا مطلب رحمت الہی کے بارے میں ہے۔ قرآن میں رحمت الہی کے سلسلے میں جو اسباب ذکر ہوئے کہ جن کے سبب رحمت الہی انسانوں کو حاصل ہوتی ہے، اس میں سے پہلا سبب ایمان ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 175 میں ارشاد ہوا، لہذا جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسی سے وابستہ رہے انہیں اللہ ان قریب اپنی رحمت اور بخشش میں داخل کر لے گا اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کر دے گا۔ دوسرا سبب جو رحمت الہی حاصل ہونے کا ذکر ہوا ہے قرآن میں وہ نیکی ہے، نیک عمل ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، اور خبردار زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرنا اور اللہ سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے پکارنا، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے نزدیک ہے۔ تیسرا سبب جو رحمت الہی حاصل کرنے کا ذکر ہوا قرآن مجید میں وہ صبر و استقامت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوا، اور ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک اور مال و نفسوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور تم بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ چوتھا سبب جو رحمت الہی حاصل ہونے کا قرآن مجید میں ذکر ہوا وہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں ارشاد ہوا، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جا سکے۔ پانچواں سبب رحمت الہی حاصل ہونے کا طلب استغفار ذکر ہوا ہے قرآن میں، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا، صالح نے کہا کہ اے میری قوم والوں تم لوگ نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم لوگ اللہ سے طلب مغفرت نہیں کرتے ہو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ چھٹا سبب رحمت پروردگار حاصل ہونے کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ ساتواں سبب جو رحمت الہی حاصل ہونے کا ذکر ہوا قرآن میں وہ قرآن کی پیروی ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوا، اور جو قرآن ہم نے نازل کیا یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جا سکے۔ رحمت الہی روایات کی روشنی میں، جیسا کہ غرر الحکم میں کلمہ نمبر 3415 میں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو اللہ کی رضایت حاصل کرنے میں لوگوں کی ناراضگی کا خیال نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی طرف سے ہونے والی مذمت کو بھی اس کی تعریف میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دوسری روایت
کتاب مشکات الانوار کے صفحہ نمبر 27 پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کی رضایت کو طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے معاملات میں اس کے لیے کافی ہے، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضایت چاہتا ہے تو اللہ تعالی اسے لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں ہدایت کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں ہدایت کی 4 قسمیں ذکر ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ہدایت تکوینی، جیسا کہ زبان موسیٰ علیہ السلام میں یہ ذکر ہوا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں، کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے۔ فرعون کے مقابلے میں آپ نے یہ جملات ادا کیے کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، پھر اس کی رہنمائی کی۔ دوسری ہدایت ہدایت تشریعی ہے، جو کہ انبیاء و اوصیاء اور آسمانی کتابوں اور علماء کے ذریعے ہوتی ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید کے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوا، اور ہم نے انبیاء کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کی وحی کی، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ انبیاء صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تیسری ہدایت ہدایت فطری ہے، جس کے بارے میں ارشاد ہوا سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں، کہ بے شک ہم نے انسان کی سیدھی راہ کی طرف ہدایت بھی کی، اب چاہے وہ اس پر شکر ادا کرے یا انکار کر بیٹھے۔ چوتھی ہدایت قرآن میں ہدایت قلبی ذکر ہوئی ہے، جس کی مثالیں صبر و شکر اور رضائے پروردگار ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا کہنا ہے، جیسا کہ اس بارے میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوا، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی ہے مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر آگاہ ہے۔ ہدایت روایت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت کتاب معدن الجواہر کے صفحہ نمبر 67 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں میں یہ 9 چیزیں وجود میں آ جائیں گی تو ان سے 9 دیگر چیزیں وجود میں آ جائیں گی۔ نمبر 1، جب لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے تو ناگہانی موتیں بھی ان میں واقع ہونا زیادہ ہو جائیں گی۔ نمبر 2، جب ناپ تول میں کمی آ جائے گی تو مال میں کمی اور سختیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ نمبر 3، جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو زمین بھی اپنی برکتیں نازل کرنا چھوڑ دے گی۔ نمبر 4، جب لوگ حرام کام انجام دینا شروع کر دیں گے تو آفات و بلائیں بھی نازل ہوا کریں گی۔ نمبر 5، جب لوگ قضاوت میں ظلم و جور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ظالموں کے سپرد کر دے گا۔ نمبر 6، جب لوگ عہدوں کو توڑنا شروع کر دیں گے تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ نمبر 7، جب لوگ قطع رحمی کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ ان کے اموال کو بدترین افراد کے سپرد کر دے گا۔ نمبر 8، جب لوگ نیکی کا امر کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کے امور بھی ان پر سخت ہو جائیں گے۔ اور نمبر 9، جب لوگ برائی سے رکنا اور روکنا چھوڑ دیں گے تو بدترین افراد ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں نیک لوگ جو بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آج کی دعا میں تیسرا مطلب رضایت الہی حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ قرآن میں رضایت الہی حاصل کرنے کے چند اسباب ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 1، یاد الہی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں ارشاد ہوا، اللہ کو یاد کرو اسی طرح سے جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم لوگ گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ دوسری رضایت الہی حاصل کرنے کا سبب دوسرا صبر اور استقامت ہے، جیسا کہ یعنی آنے والی مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کرنا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان، تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسرا سبب رضایت الہی کا خضوع و خشوع اقامہ نماز اور انفاق میں ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا،
جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب لرز جاتے ہیں اور وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے اور نماز قائم کرنے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرنے والے ہیں۔ تقرب الہی حاصل کرنے کے اہم ترین عوامل میں سے ایک عمل صالح ہے، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا، اور تمہارے مال و اولاد ہماری بارگاہ میں تمہارے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے سوائے ان افراد کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا بدلہ دیا جائے گا اور وہ بہشتی کمروں میں اطمینان سے رہیں گے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان، بے شک تمہاری ازواج و اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے بچو، اور اگر تم نے ان کی خطا سے درگزر کیا اور بخش دیا اور پوشیدہ رکھا تو بے شک اللہ بخشنے والا و مہربان ہے۔ بے شک تم لوگوں کا مال و اولاد امتحان کا ذریعہ ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ روایات میں اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے مندرجہ ذیل اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اہل گناہ افراد سے دوری اختیار کرنا، جیسا کہ کتاب نہج الفصاحہ کے صفحہ نمبر 390 پر 1175 نمبر حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اہل معصیت افراد سے دوری کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو اور ان سے ناراض چہروں کے ساتھ ملاقات کرو، اور اللہ کی خوشنودی کو ان کی ناراضگی میں تلاش کرو اور ان سے دوری کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کرو۔ دوسرا تقرب اور رضایت پروردگار حاصل کرنے کا سبب والد کی رضایت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کتاب نہج الفصاحہ کے صفحہ نمبر 502 پر حدیث نمبر 1664 کہ جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا، پروردگار کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور تیسری روایت جو نہج الفصاحہ کے صفحہ نمبر 503 پر حدیث نمبر 1665 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا، وہ یہ کہ رحمت اور رضایت پروردگار حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ والدین کی رضایت ہے، جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔